پتہ ہے کبھی کبھی نا سب سے گہری سچائیاں سب سے سادہ کہانیوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ آج ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اصل میں قدر کس چیز کی کرتے ہیں، پیسے کی، سٹیٹس کی، یا کچھ اور۔ تو سوال یہی ہے، ایک طرف ہے لاکھوں کی چمکتی ہوئی گھڑی اور دوسری طرف ایک معصوم دل کی ٹوٹی ہوئی امید جو ایک کھلونے سے جڑی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں جب یہ دو الگ الگ دنیائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہوتا کیا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے شہر کے ایک پرانے تنگ سے کوچے میں۔ وہاں ایک چھوٹی سی دکان ہے، بھولے بسرے وقتوں کی۔ یہ دکان ہے بابا کریم کی۔ لوگ انہیں کہتے تھے وقت کا سوداگر، اور سچ پوچھیں تو لگتا بھی ایسا ہی تھا جیسے وقت خود وہاں آ کر ٹھہر گیا ہو۔ جیسے ہی کوئی اس دکان میں قدم رکھتا تھا نا، تو سینکڑوں گھڑیوں کی ٹک ٹک کی آوازیں ایک ساتھ، جیسے وقت خود آپ سے کچھ کہہ رہا ہو۔ یہ کوئی عام دکان نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی جہاں ہر گزرتے لمحے کی اپنی ایک کہانی تھی، اپنی ایک قیمت۔ اور بابا کریم وہ صرف گھڑیاں ٹھیک کرنے والے میکینک نہیں تھے، ارے نہیں، وہ تو وقت کے فن کے ماہر تھے۔ اور پھر اس پرسکون سی دنیا میں ایک طوفان داخل ہوا۔ زاویار، ایک ایسا آدمی جس کے لیے وقت کا مطلب صرف اور صرف پیسہ تھا۔ اس نے اپنی لاکھوں کی گھڑی جو بند ہو چکی تھی بڑی بے رخی سے کاؤنٹر پر پٹخی اور حکم دیا کہ اسے فوراً ٹھیک کیا جائے۔ بس یہیں سے کہانی دو الگ الگ سمتوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف زاویار کی وہ مہنگی گھڑی جو بس اس کی دولت اور طاقت کا ایک بے جان سا نشان تھی، اور دوسری طرف ایک ایسی چیز آنے والی تھی جس کی قیمت پیسوں میں لگائی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی بابا کریم نے زاویار کی گھڑی کو دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ دکان میں ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑے، سہمی ہوئی آنکھیں، اس کی حالت اس کی غربت کی پوری کہانی سنا رہی تھی، اور یہ منظر زاویار کی شان و شوکت سے بالکل الٹ تھا۔ اس بچے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں نا لکڑی کا ایک ٹوٹا ہوا کھلونا تھا، ایک گھڑی کی شکل کا۔ اور پھر اس نے جو کہا، اس ایک جملے نے جیسے دکان کی ساری ٹک ٹک کو روک دیا۔ یہ صرف لکڑی کا ایک کھلونا نہیں تھا، یہ تو اس بچے کی پوری کائنات تھی، اس کی امید تھی کہ اس کے ابو واپس آئیں گے۔ تو دیکھیں یہ فرق کتنا صاف ہے۔ ایک طرف ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، اور دوسری طرف ایک بچہ جس کے پاس امید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف بے صبری، تکبر، دوسری طرف معصومیت اور انتظار، اور بابا کریم وہ ان دو دنیاؤں کے بالکل بیچ میں کھڑے تھے۔ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں ایک فیصلہ ہونا تھا، اور یہ فیصلہ صرف دو گھڑیوں کا نہیں تھا، نہیں، یہ فیصلہ تھا اقدار کا، ہمدردی کا، اس بات کا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اصل میں اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں۔ اور پھر دکان کے اس گہرے سکوت میں بابا کریم نے وہ کیا جس کا زاویار تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے لاکھوں کی اس گھڑی کو آرام سے ایک طرف رکھا اور اس چھوٹے سے لکڑی کے کھلونے کو اپنے تجربہ کار ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت بڑا قدم۔ یہ دیکھ کر زاویار تو جیسے پھٹ پڑا، اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ بھئی اس کی دولت، اس کا رتبہ، سب کو ایک اس کے مطابق کچرے کے ٹکڑے کے لیے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اس کے لفظوں سے غصہ اور نفرت ٹپک رہی تھی۔ مگر زاویار کے اس غصے کے جواب میں بابا کریم کا لہجہ اتنا ہی پرسکون اور گہرا تھا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، ایک ایسا جملہ جسے سیکھنے میں عمریں لگ جاتی ہیں، صاحب، وقت سب کا قیمتی ہے، لیکن کسی کی امید وہ وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بس چند ہی منٹ لگے، بابا کریم نے اس کھلونے کی ٹوٹی سوئیاں جوڑ دیں۔ اس بچے کے چہرے پر جو خوشی تھی نا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ تو بس کھلونا لے کر خوشی سے بھاگ گیا، اور شاید یہی بے لوث خوشی بابا کریم کا اصل انعام تھی۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ اصل بات یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کیا ہیں۔ یہ اس اصل پیمانے کے بارے میں ہے جس پر ہمارا کردار تولا جاتا ہے۔ اس کے بعد بابا کریم نے زاویار کی گھڑی اٹھائی اور چند سیکنڈ میں اسے ٹھیک کر دیا۔ پھر انہوں نے زاویار کو سمجھایا، دیکھیں، آپ کی گھڑی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، بیٹری ڈھیلی تھی، لیکن اس بچے کا کھلونا وہ ایک ٹوٹا ہوا خواب تھا۔ ایک کو ٹھیک کرنا میرا کام تھا، لیکن دوسرے کو جوڑنا وہ انسانیت تھی۔
اور پھر انہوں نے وہ آخری بات کہی جس نے زاویار کو بالکل خاموش کر دیا۔ اصل کردار اس بات سے پرکھا جاتا ہے کہ آپ اس شخص سے کیسا سلوک کرتے ہیں جو آپ کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ، لیکن اس میں پوری کہانی کا، بلکہ شاید پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ زاویار چپ چاپ دکان سے نکل گیا۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی تو اب صحیح وقت بتا رہی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے وہ سارا وقت یاد دلا رہا تھا جو اس نے غرور اور تکبر میں برباد کر دیا تھا۔ اور یہ کہانی، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری گھڑیاں تو ہمیں وقت بتا دیتی ہیں، منٹ، گھنٹے، سب کچھ، لیکن کیا ہمارا ضمیر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کی ٹوٹی ہوئی امید جوڑنے کے لیے رکتے ہیں، یا صرف اپنی کامیابی کی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں؟